بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کا مکمل واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں۔ مزید ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک مکمل ضرور دیکھیے گا، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے۔ محترم ناظرین، رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا سامان تجارت لے کر شام گئے تھے۔ یہ تجارتی قافلہ شام میں اپنا تجارتی سامان فروخت کرنے کے بعد مکہ کی جانب واپس چلا اور 24-25 دن کی مسافت کے بعد مقام جوفہ پر پہنچا۔ مقام جوفہ شام کی طرف سے آنے والے لوگوں کے لیے میقات کا مقام ہے۔ میقات اس مقام کو کہتے ہیں جہاں پر حج یا عمرہ کے لیے جانے والے لوگ احرام باندھتے ہیں۔ مقام جوفہ پر آ کر یہ قافلہ رک گیا۔ جوفہ سے مکہ تک تقریباً 150 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے۔ عرب کا ایک دستور یہ تھا کہ جب کوئی قافلہ کامیاب واپس آئے، تجارت میں انہیں نفع زیادہ ہو، تو ہمیشہ ان کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ ہم شہر میں جائیں تو لوگ ہمارا استقبال کریں اور ہمیں مبارکباد دیں۔ کیونکہ یہ قافلہ اپنا مال تجارت فروخت کر کے آ رہا ہے، ہر ایک کے پاس پیسے ہیں، اس لیے کسی ویران مقام پر نہیں رک سکتے۔ مکے سے پہلے سب سے بڑا شہر جوفہ ہے۔ جوفہ کے بعد مکہ تک کوئی بڑی آبادی نہیں ہے۔ قافلے کو وہاں روک دیا جاتا ہے اور پھر ہر آدمی اپنے ایک ایک غلام کو بھیجتا ہے تاکہ وہ مکے والوں کو جا کے بتا دے۔ جناب خدیجہ کا غلام میسرہ ہے۔ بنیادی طور پر اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ جائے اور جا کے جناب خدیجہ کو اطلاع دے، مگر میسرہ پیغمبر اسلام سے گزارش کرتا ہے کہ آج تک میری مالکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی تجارت میں اتنا نفع نہیں ہوا۔ یہ بڑی خوشخبری ہے۔ میری یہ خواہش ہے کہ اب خود وہاں تشریف لے جائیں اور یہ خبر خود انہیں پہنچائیں۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ یہ سارے کے سارے لوگ چلے۔ اب یہ سب غلام ہیں، ہر ایک اپنی مرضی سے جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام آگے بڑھے۔ چھوٹا سا ایک پہاڑی ٹیلہ تھا۔ پیغمبر اسلام وہاں پہنچے اور ایک لمحے کے لیے اس کے پہلو میں چلے گئے۔ میسرہ نے گمان کیا چونکہ صبح کا وقت ہے، شاید آرام کر رہے ہیں، شام کو سفر اختیار کریں گے۔ میسرہ غلام ہے، آقا نہیں ہے کہ اس کام میں کچھ دخل دے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اللہ کے رسول جوفہ کے نزدیک اس ٹیلے کے پہلو میں چلے گئے اور وہاں جا کر بظاہر رک گئے، اس لیے کہ راستہ تو آنکھوں کے سامنے ہے، راستے میں چلتے ہوئے تو نظر نہیں آ رہے۔ میسرہ خاموش۔ باقی تاجروں میں سے ہر ایک جشن منا رہا ہے، لوگ آرام کر رہے ہیں، اپنی تھکن اتار رہے ہیں، اور ادھر غلام دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اسی دن کی صبح کو جناب خدیجہ طاہرہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ جا کر اپنی چھت پر بیٹھ گئیں۔ ریشمی کپڑے کا ایک خیمہ سا بنا کر اس کے نیچے بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ محو گفتگو ہیں۔ اچانک جناب خدیجہ طاہرہ کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ایک نور فضا میں نمودار ہو گیا ہو۔ جناب خدیجہ سمجھی کہ سورج کی روشنی ہوگی، لیکن فوراً یہ احساس ہوا کہ اتنی گرمی نہیں ہو رہی جو سورج کی اتنی روشنی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ گھبرا کے پیچھے کی جانب دیکھا تو کیا دیکھتی ہیں کہ جنت الاولیٰ کے قبرستان کے پیچھے جو پہاڑیاں ہیں وہاں سے ایک نور سا نمودار ہو رہا ہے۔ جب مزید غور کیا تو ایسا لگا جیسے ایک قبہ بنا ہوا ہے، اور یہ قبہ سونے اور چاندی کا بنا ہوا ہے۔ یاقوت اور جواہرات کی لڑیاں اس میں سے لٹک رہی ہیں۔ یہ قبہ کسی اونٹ سوار کے سر پر اس انداز سے ہے کہ وہ سارے کا سارا اونٹ اور اس کا سوار کسی قبے کے اندر نظر آ رہا ہے، اور یہ نور اسی قبے سے نمودار ہو رہا ہے۔ جناب خدیجہ گھبرا گئیں کہ میری آنکھوں کو دھوکہ تو نہیں ہو رہا ہے۔ اپنی کنیزوں اور اپنی سہیلیوں سے کہا کہ دیکھو، جو کچھ میں دیکھ رہی ہوں کیا تم بھی یہی دیکھ رہی ہو یا نہیں؟ سب نے مڑ کے دیکھا اور تصدیق کی کہ ہاں اے خدیجہ طاہرہ، جو کچھ آپ نے دیکھا ہم نے بھی وہی دیکھا، مگر یہ کیا ماجرا ہے؟ جناب خدیجہ غور سے دیکھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جانور تو مجھے جانا پہچانا لگ رہا ہے، یہ تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میرا ہی اونٹ ہے۔ سہیلیوں نے کہا کہ خدیجہ طاہرہ، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ آپ کا اونٹ تو میسرہ کے ساتھ شام کے سفر میں گیا ہوا ہے، وہ یہاں کیسے آ گیا؟ خدیجہ طاہرہ کہتی ہیں کہ نہیں،
अब तो मैं सवार को भी पहचान रही हूँ। ये तो वही अबू तालब का भतीजा महसूस हो रहा है। और सारी सहेलियाँ मुतवज्जा हो गईं। थोड़ी देर गुजरती है कि खदीजा ताहिरा ने देखा कि जैसे वो याकूत सुरख का कुब्बा खुद ब खुद गायब हो गया हो और नूर में भी थोड़ी कमी आने लगी। परवरदिगार आलम अपने हबीब के इजाज़ को अभी पोशीदा भी रखना चाहता है। अब वो ऊँट सवार मक्के के मोहल्ले की तंग गलियों में दाखिल हो गया तो अब खदीजा ताहिरा को वो नज़र नहीं आ रहा। और थोड़ी देर गुजरी थी कि खदीजा ताहिरा के मकान के दरवाजे पर दस्तक हुई। गुलाम ने आकर बताया कि अबू तालब के भतीजे आए हैं जो शाम के सफ़र पर गए थे। जनाब खदीजा ताहिरा बेख्तियार दौड़कर दरवाजे पर जाती हैं। सबको हैरत हो रही है कि वो खातून जिसके इशारे पे 70 कनीज़ें हरकत में आ जाती हैं, पहला मौका है कि इस तरह दौड़कर बेचैनी के आलम में दरवाजे पर गईं, पैगंबर इस्लाम को लेकर आईं और पहला सवाल ये किया कि आप तजारत के सफ़र से कब तशरीफ़ लाएं। अब जनाब खदीजा तजस्सुस में है कि वो ऊँट सवार यही हैं या ये अपने घर से तशरीफ़ ला रहे हैं। पैगंबर इस्लाम ने कहा कि मैं तो अभी अभी मक्का में दाखिल हुआ हूँ और अभी खाना खुदा तक भी नहीं गया। आप तक पैगाम पहुँचाने आया हूँ कि आपका काफ़िला आ गया है, सामान तजारत फ़रोख्त हो गया है, आपका ग़ुलाम मेसरा भी आ रहा है। कुछ तजारती गुफ्तगू हुई। एक मरतबा जनाब खदीजा ताहिरा ने पूछा कि वो काफ़िला है कहाँ। जवाब दिया जूफा के मुकाम पर है। जनाब खदीजा इंतहाई हैरान कि आप कह रहे हैं कि आज सुबह को आप काफ़िले से चले थे और आप यहाँ पहुँच गए हैं। इसको तो कम से कम 2 दिन लगना चाहिए थे। पैगंबर ने कहा कि जो कुछ मैंने कहा है सही है। खदीजा ताहिरा ने उसके बाद कोई सवाल न किया। नाश्ते का इंतज़ाम किया गया और जमजम की एक मश्क को मंगवाया गया। पैगंबर की खिदमत में ये तोहफे दिए गए। पैगंबर इस्लाम मकान से निकले और जुफा की तरफ जाने लगे, जबकि हज़रत खदीजा को इत्मीनान न हुआ। दरअसल हज़रत खदीजा का मामला एक आम बिजनेस पार्टनर का मामला नहीं है। खदीजा ताहिरा को शादी भी करना है, इसलिए वो अपने दिल में पैदा होने वाले हर शक को ख़त्म करना चाहती हैं। खदीजा ताहिरा ने वो आबे ज़मज़म की मश्क और खाना मंगवाने के बाद कहा कि अगर आपको जहमत ना हो तो बस एक तजवीज़ मैं और देना चाहती हूँ। वो ये कि आप वापस काफ़िले में चले जाएं और काफ़िले के साथ शामिल होकर वापस आएं। उलमा कराम कहते हैं कि जनाब खदीजा की गर्ज यही थी कि जो पहले नूर नज़र आ रहा था वो इसी नौजवान के साथ था या फिर इत्तेफाक से उस वक़्त वहाँ से कोई और आदमी गुजरा हो और ये नूर उसकी वजह से बुलंद हुआ हो। पैगंबर इस्लाम ने जनाब खदीजा की दरख्वास्त को कबूल किया, बाहर आए और वापस काफ़िले में पहुँचे। वहाँ जैसे ही पैगंबर इस्लाम काफ़िले में पहुँचे तो मेसरा ने आगे बढ़कर पैगंबर इस्लाम से कहा कि आप बहुत देर हो गई है, सारे ग़ुलाम तो जा चुके होंगे, आप अकेले रह गए होंगे, लेकिन अब आप जल्दी से जाइए ताकि हमारी मालका को भी दूसरों के साथ ही तजारत में कामयाबी की खबर मिल जाए। पैगंबर इस्लाम मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि मैं तो खदीजा ताहिरा को इतला देकर वापस भी आ गया हूँ। मेसरा को यकीन नहीं आ रहा, घबरा कर कहा कि ये आप क्या कह रहे हैं, मैं तो आपको उस टेले के पीछे आराम करते हुए देखा था, मुनासिब ना समझा कि आपको जाकर जगाऊं। मैंने सोचा कि ठीक है अब थोड़ी देर आराम कर लें, लेकिन आप कह रहे हैं कि जाके वापस आ गए हैं। पैगंबर इस्लाम ने उस नाश्ते के सामान को खोला और कहा कि तुम तो खदीजा के घर में ज़िंदगी गुजार चुके हो, पहचानते हो ये खाना किस घर का पका हुआ है। फिर वो जमजम की मश्क रख दी। उस मश्क पर खदीजा ताहिरा की वो मोहर लगी हुई थी जो ताजर हजरात अपने हर माल पर लगाते हैं। मेसरा की अकल काम नहीं कर रही, मगर ये ऐसे सबूत हैं कि इनकार भी नहीं कर सकता। खुशी के आलम में आगे बढ़ा। काफ़िले में जो लोग उसे करीब नजर आए सबको यह बात बताई। अक्सर ने कहा कि अब तो तुम जो कुछ भी कहोगे हम यकीन कर लेंगे, इसलिए कि जब से मक्का से निकले हैं उस नौजवान से ऐसे मोजज़ात देखे हैं कि अब किसी का इनकार मुमकिन नहीं है। मगर अबू जहल कहता है कि ये क्या कह रहे हो, ये साहर और जादूगर है और साहिरों से हर बात की तवक्को की जा सकती है। खैर अबू जहल की पार्टी जादूगर समझ रही है और बाकी लोग कह रहे हैं कि हमें खुद यकीन हो गया है कि अब ये हर मोजज़ा दिखा सकता है। काफ़िला मक्का की जनब चला और वहाँ पहुँचने पर इंतहाई एहतराम और शान व शौकत के साथ उस काफ़िले का इस्तकबाल किया गया, इसलिए कि मक्का की तारीख़ में आज तक कोई काफ़िला इतना कामयाब वापस नहीं आया था। और इसका सबूत ये भी था कि जैसे ही काफ़िला मक्का के करीब पहुँच गया और मक्का के मकानात नज़र आने लगे, मेसरा ने एक तजवीज़ पेश की
کہا کہ تم سب کو معلوم ہے اس سے پہلے بھی تم سب کے ساتھ تجارت میں جا چکا ہوں، آج تک ہمیں کبھی اتنا منافع حاصل نہیں ہوا، یہ صرف اور صرف اس نوجوان کی برکت ہے۔ ہمارا فرض بنتا ہے کہ اب ہم اپنے مالوں میں سے ہدیہ نکال کر اس نوجوان کو پیش کریں۔ سارے قافلے میں سے کسی نے اعتراض نہ کیا، مگر میسرا نے کہا کہ دیکھو اس بات کا خیال رکھنا کہ یہ صدقہ نہ ہونے پائے، اس لیے کہ اتنے دنوں میں نے یہ محسوس کر لیا ہے کہ یہ نوجوان ہدیہ تو لے لیتا ہے مگر صدقہ نہیں لیتا۔ ابو جہل جیسا شخص بھی اس وقت اپنے آپ کو اکیلا محسوس کر رہا ہے، اسے بھی اعتراض کرنے کی ہمت نہ ہوئی، اور اس سے پہلے کہ قافلہ مکہ میں داخل ہو، سارے قافلے نے دل کی خوشی اور احترام کے ساتھ پیغمبر اسلام کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا۔ پیغمبر نے ہدیہ قبول کیا اور اپنے مکان کی جانب چلے گئے، اس لیے کہ اب پیغمبر اسلام کو جا کے حضرت خدیجہ طاہرہ سے گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر وہاں خدیجہ طاہرہ بے چین ہے۔ حضرت خدیجہ طاہرہ نے دوبارہ یہ منظر دیکھا کہ ہاں اس نوجوان کے ساتھ ایک نور آ رہا ہے۔ دل کو یقین ہوتا چلا گیا کہ یہی وہ گوہر مقصود ہے کہ جس کا میں انتظار کر رہی تھی۔ اب میسرا جذبات اور جوش میں بھرا ہوا خدیجہ طاہرہ کی خدمت میں پہنچتا ہے۔ جناب خدیجہ پوچھتی ہیں، میسرا، میں نے تمہیں ایک خاص مقصد سے بھیجا تھا کہ تمہیں اس نوجوان کے ساتھ رہنا ہے اور واپس آ کر اطلاع دینی ہے کہ تم نے اسے کیسا پایا۔ میسرا جناب خدیجہ کو سارے واقعات سناتا ہے، وہ سیلاب کا آنا، وہ اژدہے کا آنا، وہ خشک کنویں سے پانی کا جاری ہونا، وہ درخت کا سرسبز ہونا، پتھر کا سلام کرنا اور ہر درخت کی ٹہنی کا سجدہ کرنا، یہ سارے واقعات سنا رہا ہے میسرا، اور آخر میں وہ پیغام بھی دیا جو اس راہب نے میسرا کو بلا کر خاص جناب خدیجہ کے لیے بھجوایا تھا۔ جناب خدیجہ نے سب کچھ سنا اور آخر میں کہتا ہے کہ ایک معجزہ تو ایسا ہے کہ مجھے خبر دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ آنکھوں سے دیکھ سکتی ہیں۔ وہ یہ کہ ہم نے دیکھا کہ اول تو یہ نوجوان ہمارے ساتھ کھانے میں کم شریک ہوتا تھا، لیکن جب کبھی شریک ہو گیا تو پھر ہم نے یہ دیکھا کہ کتنا ہی کم کھانا ہو اور وہ سارے کے سارے ساتھیوں کے لیے پورا ہوتا ہے، اور پھر بھی اتنا بچا رہتا ہے جتنا ابتدا میں تھا۔ یہ تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتی ہیں۔ میسرا کی بات جناب خدیجہ کے سمجھ میں آ گئی، کہا کہ جاؤ، جا کے فوراً بلا کر لاؤ اور کہو کہ اس وقت تھوڑی دیر کے لیے آپ ہمارے ساتھ ہمارے دسترخوان پر بیٹھ جائیں۔ پیغمبر اسلام تشریف لے آئے۔ جناب خدیجہ نے گھر میں جتنے بھی مرد تھے، رشتہ دار، غلام، سب کو جمع کیا اور ایک دسترخوان پر بٹھایا، اس حالت میں کہ ایک چھوٹے سے پیالے میں کھجوریں بھر کے رکھ دیں اور سب کے سب دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ پیغمبر اسلام کے آنے کے بعد برکت کی یہ کیفیت تھی کہ پہلی کھجور پیغمبر اسلام نے اپنے دستے مبارک سے اٹھائی اور ہر ایک جناب خدیجہ کے حکم کے تحت جی بھر کے کھانے کے باوجود بھی جب اس دسترخوان سے یہ کہتا ہوا اٹھا کہ اب تو ہمارے پیٹ میں گنجائش ہی نہ رہی، تب بھی کھجوریں اتنی ہی تھیں جتنی ابتدا میں رکھی گئی تھیں۔ خدیجہ طاہرہ نے پیغمبر اسلام کا شکریہ ادا کیا۔ پیغمبر اسلام واپس اپنے گھر کی جانب آئے اور اس واقعہ سے حضرت خدیجہ طاہرہ کو اتنی خوشی ہوئی، کہا کہ میسرا، جا، میں نے تجھے آزاد کیا۔ میسرا کی بیوی بھی جناب خدیجہ کی کنیز تھی، میں نے تیری بیوی کو بھی آزاد کیا۔ ان کے بچے بھی حضرت خدیجہ طاہرہ کے غلام تھے، جا، میں نے تیرے بچوں کو بھی آزاد کیا۔ اس کے بعد زمین کا ایک ٹکڑا دیا، 2 اونٹ اور سونے چاندی کی ایک کثیر مقدار دی کہ میسرا، تو نے مجھے ایسی خوشخبری سنائی ہے کہ اب اس کے بعد تمہارا حق ہو گیا ہے میرے اوپر، ان سارے تحفوں کو لے کر جا اور آج سے تو آزاد ہے۔ میسرا پیغمبر اسلام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ آج ان کے سبب سے مجھے آزادی ملی ہے، روانہ ہوتا ہے۔ اب جناب خدیجہ کے دل کو اطمینان ہو گیا، کیونکہ اس سے پہلے 3 واقعات ہو چکے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایک مرتبہ جناب خدیجہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ خانہ خدا کے سامنے والے صحن میں بیٹھی ہوئی تھی کہ ایک یہودی عالم وہاں سے یہ کہتا ہوا گزرا کہ مبارک ہو تم میں ایک ایسی عورت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی کی بیوی بننے والی ہے، اور اے مکے کی عورتوں، وہ آخری نبی اسی مکے کی سرزمین پر ظاہر ہوگا۔ تم میں سے جو بھی اس کی اطاعت کرے اور اسے قبول کرے وہ دنیا و آخرت دونوں کی ملکہ ہوگی۔ باقی عورتوں نے تو کنکر اٹھا کر اس عالم کو مارا، مگر جناب خدیجہ کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی، کیونکہ جناب خدیجہ ان عورتوں میں سے ایک تھیں جو اسلام سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی جانب راغب تھیں، کہ ان کے ایک چچا تھے ورقہ بن نوفل جو تورات اور زبور کے بہت بڑے عالم تھے۔ جناب خدیجہ اکثر ان کے پاس جایا کرتی تھی۔
और उनसे तौरात और ज़बूर सुना करती थी। फिर दूसरा वाक़या पेश आया कि एक दिन जनाब खदीजा ने एक यहूदी आलम की अपने घर में दावत। जनाब खदीजा उलमा का बड़ा एहतराम करती थी। जनाब खदीजा अपने घर के बाला खाना पर हैं। यहूदी आलम बैठा है। एक मरतबा घबरा के जनाब खदीजा से कहा कि ये जो नौजवान गली में से जा रहा है, क्या तुम उसको एक लम्हे के लिए यहाँ बुलवा सकती हो? जनाब खदीजा कहती हैं कि मैंने पहचान लिया है, ये बनु हाशिम का नौजवान है। गुलाम से कहा कि जाओ और जाकर मेरा पैगाम दो। पैगंबर आए। खदीजा ताहिरा पर्दे में हैं और ये यहूदी आलम सामने है। पर्दे के बाहर यहूदी आलम ने कहा कि अगर इजाज़त हो तो मैं आपके लिबास को शाने से थोड़ा सा हटाना चाहता हूँ। पैगंबर इस्लाम ने इजाज़त दी। यहूदी आलम ने लिबास उठाया, मोहरे नबूवत की ज़ियारत की, एक मरतबा उसे बोसा दिया। उसके बाद पैगंबर इस्लाम को रुखसत किया और खदीजा ताहिरा से पूछा कि यह नौजवान कौन था। हज़रत खदीजा ताहिरा कहती हैं कि यह तुमने क्या गज़ब किया, इस तरह से उसके लिबास को हटा लिया। अरे अगर उसके चचा उसके साथ होते तो खुदा की कसम वो तुम्हें कत्ल कर देते, मगर इजाज़त ना देते कि उनके भतीजे को कोई हाथ भी लगाए। यहूदी आलम कहता है कि आप नहीं जानती कि यह नौजवान अल्लाह का आखिरी पैगंबर होने वाला है, क्योंकि तौरात में लिखा है कि इसी मक्के की सरजमीन में अल्लाह का आखिरी नबी आएगा। उसके बाप को उसकी पैदाइश से पहले ही इंतकाल हो जाएगा। दादा उसके बचपन में इंतकाल कर जाएंगे और उसके चचा उसकी कफालत करेंगे। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा कि हाँ, ये तो सारी चीज़ें उसके अंदर पाई जाती हैं। बस उस यहूदी आलम ने कहा कि खदीजा, मैं फ़कत एक बात और बता दूं कि इसी अरब की सरजमीन से एक औरत इससे निकाह करेगी, और जो औरत इससे निकाह करेगी वो कायनात की खुशकिस्मत तरीन औरत होगी, दुनिया और आखिरत दोनों की मलका होगी। और ए खदीजा, अक्लमंद इंसान वही है जो कभी ऐसे मौका को हाथ से नहीं जाने देता। यह वाक़या भी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपनी आँखों से देख चुकी थी। ये दोनों वाक़यात तजारत से पहले के वाक़यात हैं। तीसरा वाक़या ये था कि वर्का बिन नौफल ने एक तावीज़ लिख कर दिया था, जिसे जनाब खदीजा अपने तकिया के नीचे रख के सो गई और एक ख्वाब आया जिसमें आपको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी की बिशारत मिली थी। यह 3 निशानियाँ तो हज़रत खदीजा ताहिरा के पास पहले थीं। फिर मैसरा की रिपोर्ट कि जो कुछ उसने देखा और मैसरा के ज़रिए से उस ईसाई राहब ने पेशगोई की, और फिर अपनी आंखों से उस नूर के चमकने को देखा। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा यकीन की आखिरी मंजिल पर पहुंच चुकी हैं कि यही है मेरा गोहरे मकसूद। अब जनाब खदीजा ने यह चाहा कि मैं पैगंबर इस्लाम से निकाह कर लूँ। एक जानब ये खौफ भी है कि मैं कैसे निकाह करूँ, इसलिए कि पैगंबर इस्लाम मुझे कबूल करें या ना करें। वो आखिरी नबी हैं, इतने अफजल और कायनात के सरदार हैं। दूसरी जानब यह भी ख़तरा है कि अगर मैं सोचती रही तो ऐसा ना हो कि इससे पहले ही उनका निकाह कहीं और हो जाए। अब जनाब खदीजा सोच में हैं कि क्या करें। बिलाकर उन्होंने अपनी सहेली नफीसा को बुलाया और उससे कहा कि पहले तुम जाकर ये देखो कि उस भतीजे के दिल में मेरा कोई ख्याल है कि नहीं। अगर मैं उसके रिश्ते की बात करूं तो कहीं वो इनकार तो नहीं करेगा। तो नफीसा पैगंबर इस्लाम के घर में दाखिल होती हैं। पैगंबर इस्लाम ने उसे एहतराम के साथ बिठाया और पूछा कि कैसे आना हुआ। नफीसा ने कहा कि आपकी उम्र शादी के काबिल हो चुकी है कि आपने कोई इरादा किया है शादी के बारे में। पैगंबर जवाब देते हैं कि मेरे जो हालात हैं वो तुम्हारे सामने हैं। हाँ, मेरे चचा कह रहे थे कि सफ़र तिजारत के बाद अब इतने पैसे जमा हुए हैं कि अब ये शादी का एहतमाम हो सकेगा। नफीसा कहती हैं कि अगर मैं आपको एक रिश्ता बताऊं कि हुस्न में भी, दौलत में भी और शराफत में भी इस मक्का की सरजमीन पर उससे बेहतर कोई नहीं है, तो क्या आप उसे कबूल करेंगे? पैगंबर इस्लाम जो कि इल्म लदूनी के मालिक हैं, हर गायब और हाजिर को जानते हैं, मगर ज़ाहरी एतबार से गुफ्तगू करते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हारा इशारा समझ गया। नफीसा कहती हैं कि खदीजा ताहिरा खुद आपसे गुफ्तगू करना चाहती हैं। अगले दिन पैगंबर इस्लाम तैयार होकर जनाब खदीजा के मकान में गए। जनाब खदीजा पैगंबर इस्लाम से कहती हैं कि आपने सफ़र तिजारत पर बड़ा नफ़ा हासिल किया, मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। अब जो कुछ आपका हिस्सा है उसमें आपका क्या इरादा है? कहा कि मेरे चचा ने कहा है कि तुम खुद अपने ऊँट खरीद लो और अपनी खुद की तिजारत शुरू कर दो, और बाकी जो पैसे बचेंगे उससे वो मेरी शादी का इंतज़ाम करना चाहते हैं। पैगंबर इस्लाम से ये जुमला सुनना था कि खदीजा ताहिरा ने कहा कि आपका क्या ख्याल है, किसका इंतखाब आप करेंगे? मेरे जहन में भी आपके लिए एक रिश्ता है जो ख़ानदान के एतबार से भी आपकी शरीक है,
اور جو ہر اعتبار سے ہر مقام پر آپ کی مدد کرنے والی ہے۔ پیغمبر اسلام سمجھ تو چکے ہیں، مگر کہتے ہیں کہ اے ختیجہ، میرا ارادہ یہ تھا کہ میں اس خاندان میں شادی کروں جو دولت کے اعتبار سے میرے برابر تو ہو مگر مجھ سے بلند نہ ہو۔ جناب ختیجہ کہتی ہیں کہ پھر تو یہ رشتہ آپ کے لیے سب سے مناسب ہے۔ اپنا نام بھی نہیں لے رہی ہیں، اشارتاً بات بھی ہو رہی ہے۔ پیغمبر اسلام کہتے ہیں کہ کیسے؟ کہا کہ اس لیے کہ میرے پاس کوئی دولت نہیں ہے، میری تمام دولت جائیداد اور سامان تجارت وہ سب آپ کے لیے ہے، آپ کے نام ہبہ کیا جاتا ہے، سب کچھ آپ کے پاس ہے۔ میں تو ایک کنیز ہوں، اب اس کے بعد میرے پاس کچھ بھی نہ رہے گا۔ وہ جو دولت کا فرق تھا وہ تو ختم ہو گیا، اب آپ کے پاس دولت زیادہ ہے، میں تو ایک کنیز بن کے رہوں گی۔ پیغمبر اسلام نے سنا اور ایک مرتبہ یہ کہہ کے واپس آئے کہ میں اپنے چچا سے بات کرتا ہوں۔ پیغمبر اسلام اپنے چچا کے پاس آئے۔ صبح کا وقت ہے، بنی ہاشم کے سارے نوجوان حضرت ابو طالب کے پاس جمع ہیں۔ حضرت ابو طالب فرماتے ہیں کہ اے میرے بھتیجے، ایسا لگ رہا ہے کہ آج تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہو۔ پیغمبر اسلام نے اپنا مدعا بیان کیا کہ آپ نے بھی پہلے تذکرہ کیا تھا، اب میرا بھی ارادہ ہے کہ اس شادی کے مرحلے سے فارغ ہو جاؤں۔ حضرت ابو طالب فرماتے ہیں کہ ہاں، ہم ڈھونڈ رہے ہیں، خاندان بنو ہاشم کے لیے اس کے معیار کی کوئی اور لڑکی ہونی چاہیے۔ پیغمبر اسلام کہتے ہیں کہ خویلد کی بیٹی ختیجہ بھی اس کے لیے تیار ہے اور وہ اس رشتے کے لیے آمادگی بھی ظاہر کر چکی ہے۔ حضرت ابو طالب سوچ میں ہیں اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہیں، ان کا چھوٹا بھائی پیغمبر اسلام کا ایک اور چچا ابو لہب بولا کہ اے محمد، یہ تو نے کیا کہہ دیا؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ختیجہ طاہرہ کا معیار کتنا بلند ہے؟ فلاں علاقے کے بادشاہ نے پیغام بھیجا لیکن اس نے رد کر دیا، فلاں قبیلے کے سردار نے پیغام بھیجا لیکن اس نے رد کر دیا۔ اگر ہمارے خاندان میں سے کوئی سردار پیغام بھیجتا تو سمجھ میں آنے والی بات تھی، مگر تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تمہارا پیغام کیسے لے جایا جائے؟ ہم سب کی رسوائی ہوگی۔ ابو لہب کا اتنا کہنا تھا کہ پیغمبر اسلام کے ایک اور چچا جناب عباس جلال کے عالم میں کھڑے ہو گئے اور کہا کہ خبردار، اپنی زبان کو روک، کیا کمی ہے میرے بھتیجے میں؟ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ بنی ہاشم کا جو کچھ بھی ہے وہ سب میرے بھتیجے کے لیے ہے، ہم سب اس پہ متفق ہیں۔ یہ تو نے کیا کہہ دیا کہ اگر بنی ہاشم کے کسی اور سردار کا رشتہ ہوتا تو بھیجا جا سکتا تھا؟ ہم سب اس کے غلام ہیں، یہ ہمارا سردار ہے۔ جناب عباس نے اتنے جوش کے ساتھ گفتگو کی کہ سب خاموش ہو گئے، مگر حضرت ابو طالب نے کہا کہ اس طریقے سے رشتہ بھیجنا مناسب نہیں ہے۔ بنو ہاشم کا رشتہ رد ہو گیا تو بہرحال یہ ایک توہین ہے عرب کے ماحول میں۔ ایسا کرو کہ خود پہلے ختیجہ طاہرہ کی رائے لے لی جائے کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہیں۔ مگر کیسے رائے لی جائے؟ شادی کا مسئلہ ہے، اجنبی خاندان ہے، مگر ایک ایسا راستہ سمجھ میں آ گیا۔ حضرت ابو طالب کی بہن ہے جناب صفیہ، یعنی پیغمبر اسلام کی پھوپھی۔ جناب صفیہ کی شادی جناب ختیجہ کے خاندان میں ہوئی تھی، جناب ختیجہ کے بھائی سے ہوئی تھی۔ اس اعتبار سے جناب صفیہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں، ابو طالب کی بہن ہیں، مگر ختیجہ طاہرہ کی باوج ہیں۔ جناب ختیجہ نے دیکھا کہ آج بے وقت میری باوج میرے پاس آ رہی ہیں، فوراً سمجھ گئی کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ جناب صفیہ نے بات چھیڑی، ختیجہ شادی کے بارے میں تمہارا کیا ارادہ ہے؟ جناب ختیجہ نے فوراً جواب دیا کہ میں نے طے کر لیا ہے کہ اب میں شادی کروں گی تو آپ کے بھتیجے سے کروں گی، اور میں اس کے لیے مکمل طور پر تیار ہوں۔ یہ جس انداز سے گفتگو تھی، جناب صفیہ کو یقین کامل ہو گیا۔ وہ پلٹ کے جناب ابو طالب کے پاس آئیں اور بتایا کہ بھائی یہ معاملہ طے ہے، ختیجہ راضی ہیں اور تم کوئی بھی انتظام کرو، ختیجہ تمہارے ساتھ ہے۔ بہن نے آ کر یقین دلایا۔ ابو طالب تیار ہوئے، پیغمبر اسلام کا رشتہ لے کر جا رہے ہیں۔ بنی ہاشم کے جوان بڑی شان و شوکت سے نکلے۔ ابو طالب کی قیادت میں یہ قافلہ چلا اور جناب ختیجہ کے گھر پہنچا۔ جناب ختیجہ کے والد کا اس وقت انتقال ہو چکا تھا۔ جناب ختیجہ کے چچا عمر بن اسد اس وقت حیات تھے اور قبیلے کے سردار بھی تھے۔ رسمی گفتگو کے بعد حضرت ابو طالب نے ان کے سامنے یہ رشتہ پیش کیا۔ عمر بن اسد نے نہ تو کوئی توہین کی، نہ کسی قسم کے غصے کا اظہار کیا، مگر یہ کہا کہ پہلی بات تو میں یہ بتا دوں کہ ختیجہ طاہرہ کے معاملے میں دخل نہیں دیتا ہوں۔ ختیجہ خود مختار ہیں، وہ اپنی مرضی سے فیصلہ کرتی ہیں۔ آپ کے رشتے کو سننے کے بعد میں پہلے ہی بتا سکتا ہوں کہ ختیجہ کا فیصلہ کیا ہوگا۔ ختیجہ کبھی بھی اس رشتے پر تیار نہیں ہوگی۔ بڑے بڑے سرداروں کے رشتے رد کر دیے ہیں،
بادشاہوں کے بھی رشتے رد کر دیے ہیں، اس رشتے کو کیسے قبول کرے گی؟ اس لیے اس رشتے کے بارے میں مجھے خدیجہ کی مرضی معلوم ہے اور میں رد کرتا ہوں۔ جناب ابو طالب کے لیے اتنا ہی جملہ بہت تھا کہ غیرت ہاشمی جلال میں آ گئی۔ یہ سب انتہائی غصے اور غم کے عالم میں باہر آئے اور اپنے گھر چلے گئے۔ اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ صفیہ کچھ کہہ رہی تھی اور خدیجہ کے چچا کچھ کہہ رہے ہیں۔ جناب خدیجہ تک یہ خبر پہنچی کہ خاندان بنو ہاشم اس انداز سے آنے کے بعد واپس چلا گیا ہے۔ خدیجہ طاہرہ انتہائی پریشان کہ یہ کیا ہو گیا ہے، یہ تو سارا معاملہ ہی بگڑ گیا، اتنا صاف انکار میرے چچا کی جانب سے ہو گیا ہے۔ اب اس کے بعد جناب خدیجہ اپنی رائے دے بھی دیں تو چچا کا مسئلہ، چچا نہ بول چکے ہیں، چچا اپنی توہین سمجھیں گے کہ میں نے کچھ کہا ہے اور میری بھتیجی نے اس کی مخالفت کی ہے۔ اگرچہ خدیجہ طاہرہ خود مختار ہیں، لیکن خود مختاری کا یہ مطلب نہیں کہ بزرگوں کا احترام نہ کیا جائے۔ اور پھر خاندان بنو ہاشم ابو طالب کے ساتھ آیا ہے۔ ابو طالب کو اس دروازے سے انکار کر دیا گیا ہے اور دوبارہ وہ واپس تو نہیں آئیں گے کیونکہ غیرت کے خلاف ہوگا۔ کیا کیا جائے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس مسئلے کو کیسے سلجھایا جائے۔ ذہن نے ایک مرتبہ ہدایت دی کہ اس وقت ایک ہی آدمی تمہاری مدد کر سکتا ہے، کسی طرح سے اسے بلاؤ اور اس سے مدد مانگو۔ یہ کون ہے؟ یہ جناب خدیجہ کے چچا ورقہ ابن نوفل ہیں، جو پورے خاندان کے انتہائی سلجھے ہوئے آدمی اور عالم ہیں اور انہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ یقین کامل ہے۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ پیغمبر اسلام کے اعلان رسالت کے فوراً بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ پیغمبر اسلام کی عظمت کو پہلے سے مانتے تھے۔ یہ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جن سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بات بیان کر سکتی ہیں، کیونکہ یہ دونوں ہم عمر تھے اور دونوں میں ایک حد تک بے تکلفی بھی تھی۔ یہ جا کر خدیجہ کے چچا سے بات کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک لحاظ سے یہ ان کے بھائی بھی ہیں اور ساتھ تورات کے عالم بھی ہیں۔ چنانچہ جناب خدیجہ نے اپنی کنیز سے کہا، جا کر میرے چچا ورقہ کو بلا کے لاؤ۔ ورقہ آئے۔ ورقہ کو خدیجہ سے بیٹیوں جیسی محبت تھی۔ پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے خدیجہ، بڑی پریشان نظر آ رہی ہو؟ جناب خدیجہ نے کہا کہ پریشان کیسے نہ ہوں، کہ جن کا اس دنیا میں کوئی ہمدرد ہی نہ ہو، کوئی پریشانیاں دور کرنے والا ہی نہ ہو۔ ورقہ بن نوفل مسکرا کر مذاق کے انداز میں کہتے ہیں کہ خدیجہ، اس میں تو تمہاری اپنی غلطی ہے۔ بہت سے رشتے آئے مگر رشتوں کو تو تم نے خود رد کر دیا۔ وہی تو رشتہ ہے کہ جو منس و غم گسار اور ساتھی کا رشتہ ہوتا ہے۔ جناب خدیجہ نے کہا کہ مثلاً میں نے کون سا رشتہ رد کیا؟ کہا کہ فلاں بادشاہ کا، فلاں حاکم کا، فلاں سردار کا۔ خدیجہ نے کہا کہ یہ سب تو مکے کے باہر کے رشتے ہیں، میں اپنا شہر نہیں چھوڑنا چاہتی ہوں۔ ورقہ کہتے ہیں کہ پھر اس مکے سے بھی بہت بڑے بڑے رشتے آئے ہیں، بڑے بڑے سرداروں کے رشتے آئے ہیں۔ خدیجہ نے کہا کہ مگر یہ سب تو گمراہ ہیں، گمراہوں سے میں کیسے شادی کروں؟ آپ کے ذہن میں کوئی مکے کا رہنے والا کوئی ایسا شریف شخص نہیں جو میرا ساتھی بھی بنے، گمراہ بھی نہ ہو؟ ورقہ ابن نوفل کہتے ہیں کہ ایسی تو پورے مکہ میں ایک ہی شخصیت میرے ذہن میں آ رہی ہے اور وہ ہے عبداللہ کا یتیم۔ پس خدیجہ طاہرہ نے سنا اور کہا کہ آپ نے تعریف تو کر دی، مگر دنیا کے ہر انسان میں کوئی عیب ہوتا ہے، ذرا مجھے بتائیے تو صحیح ان میں خرابیاں کیا ہیں، عیب کیا ہیں، تاکہ اس کے بعد پھر میں اس رشتے کے بارے میں کوئی رائے دے سکوں۔ ورقہ ابن نوفل کہتے ہیں کہ ہاں یہ بھی ضروری ہے، دونوں پہلو معلوم ہونا چاہیے۔ سنو اب اس کے عیب سنو۔ یہ کہہ کر ورقہ نے عیب گننا شروع کر دیے کہ یہ وہ ہے جس کا حسب بے مثال ہے، جس کا خاندان بہت طویل ہے، جس کی آنکھیں سرمے والی ہیں، جس کے اخلاق بہت جمیل ہیں، جس کی سخاوت ہر ایک کے لیے ہے، جس کی مہربانی دوسروں پر عام ہے۔ خدیجہ طاہرہ کہتی ہیں کہ یہ سب تو آپ نے خوبیاں بتائی ہیں، میں تو کہہ رہی ہوں کہ عیب گنوائیں۔ کہا کہ ہاں اس کے عیب بھی سنو۔ یہ وہ ہیں کہ جس کا باطن اس کے ظاہر سے بہتر ہے، یہ وہ ہے کہ کائنات میں اس سے افضل کوئی نہیں ہے، یہ وہ ہے کہ جس کے خاندان کی مثال کوئی نہیں ہے، یہ وہ ہے کہ جس کی شخصیت کی نظیر کوئی اور نہیں ہے۔ خدیجہ طاہرہ گھبرا کے کہتی ہیں کہ یہ سب آپ نے فضائل گنوا دیے، ارے میں کہتی ہوں کہ کوئی عیب بتائیے۔ کہا کہ ہاں اب سنو اس کے عیب بھی سنو۔ یہ وہ ہیں کہ جس کا چہرہ چاند کی مانند ہے، یہ وہ ہیں کہ جس کی پیشانی ستاروں سے زیادہ چمک رہی ہے، یہ وہ ہے کہ جس کی خوشبو مشک و عنبر سے زیادہ ہے،
یہ وہ ہے کہ جس کا کلام شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ یہ وہ ہے کہ جب چلتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ 14ویں کا چاند چل رہا ہے۔ جناب ختیجہ طاہرہ کہتی ہیں کہ یہ سب تو فضائل ہیں، میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ عیب گنوائیے۔ ورقہ آخر تھک کے کہتے ہیں کہ ختیجہ، اس کا عیب کون گنوائے جس میں کوئی عیب ہی نہیں ہے، جو کہ سر سے لے کر پیر تک فضائل کا مجسمہ ہے۔ جناب ختیجہ نے کہا کہ جب ایسی کیفیت ہے کہ آپ جیسا آدمی کہہ رہا ہے تو اب اس کے علاوہ کسی اور رشتے کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ کسی طرح اس معاملے کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ اس سے اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح ورقہ ابن نوفل نے اس کنفیوژن سچویشن کو ہینڈل کیا اور کس طرح انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی میں اہم کردار ادا کیا، اور اس سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے انہوں نے کیا شرط رکھی تھی، اور کس طرح رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی مکمل ہوئی۔ یہ ساری تفصیلات ہم آپ کو اس سے اگلی ویڈیو میں بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے، اور اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے، اور اس طرح کی مزید اسلامی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ اس طرح کی مزید اسلامی معلوماتی ویڈیوز آپ تک ڈیلی پہنچتی رہیں۔ آپ کو یہ ہماری ویڈیو کیسی لگی اس کا اظہار کومنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔